اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی مبارک اور ان کی ازدواجی زندگی کا مختصر جائزہ لیا۔ لہذا اب خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ علیہ السلام کا سفر مکہ اور دیگر واقعات کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں تفصیلی گفتگو پیش کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ علامہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف صحیح السیرۃ النبویہ میں صحیح بخاری کی اس حدیث کو اس طرح نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل کو جو دودھ پی رہے تھے، صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان ایک ٹیلے کے پاس جہاں ایک درخت تھا وہاں ٹھہرایا۔ وہاں نہ تو پانی تھا، نہ کوئی انسان اور نہ کوئی بستی تھی۔ ان کے پاس ایک تھیلی میں کچھ کھجوریں تھیں اور ایک مشکیزہ پانی کا تھا۔ ان کو وہاں چھوڑ کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس اپنے وطن جانے لگے تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے دوڑیں اور پوچھا، اے ابراہیم، تم ہمیں اس حال میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے رہے، کچھ نہ بولے۔ حضرت ہاجرہ کئی بار ان کے پیچھے دوڑتی ہوئی یہی سوال دہراتی رہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور آگے بڑھتے رہے، کچھ نہ بولے۔ جب ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ اپنی جگہ لوٹ آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور ایک مقام پر جہاں سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے، کعبہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب، میں نے بسائی ہے ایک اولاد اپنی میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر پاس۔ اے رب، ہمارے قائم کریں رکھیں نماز، سو رکھ بازے لوگوں کے دل جھکتے ان کی طرف، اور روزی دے ان کو میووں سے، شاید یہ شکر کریں۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ ابراہیم میں نازل فرمائی ہے، جو آیت نمبر 37 ہے۔ اسماعیل کی ماں بیٹے کو دودھ پلاتی رہیں اور خود پانی پیتی رہیں۔ جب پانی ختم ہو گیا تو وہ اور بچہ دونوں پیاس سے تڑپنے لگے۔ انہوں نے بچے اسماعیل کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ پیاسے بچے کی طرف دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ ان کے قریب صفا پہاڑ تھا، وہ اس پر کھڑی ہو گئیں کہ شاید کچھ نظر آ جائے، لیکن کچھ نہ دکھا۔ اتر کر مروہ پہاڑ پر کھڑی ہوئیں، وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ 7 دفعہ صفا اور مروہ کے مابین دوڑتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا یہ ان لوگوں کے درمیان چلنے کی روایت کا ذریعہ ہے، یعنی صفا اور مروہ۔ جب حضرت حاجرہ آخری بار مروہ پہنچیں تو انہوں نے ایک آواز سنی اور کہا، اے جو کوئی بھی ہو تم نے مجھے اپنی آواز سنائی ہے، کیا تمہیں میری مدد کرنے کے لیے حکم ملا ہے؟ پھر زمزم کے قریب ایک فرشتہ کو پر سے زمین کو کھودتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ وہاں پانی کا پھوارہ امڑ پڑا۔ انہوں نے اس پھوارے کے چاروں طرف گھیرا بنا دیا اور اپنے مشکیزہ میں بھی پانی بھر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی تو زمزم زمین پر ایک ندی کی شکل میں بہہ رہا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا، پھر انہوں نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتہ نے ان سے کہا، تنہا ہونے سے نہ ڈرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو اس لڑکے اور اس کے باپ کے ذریعے بنایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو نظر انداز نہیں کرتا ہے۔ اس طرح حضرت حاجرہ اور بچہ دونوں زندہ رہے، یہاں تک کہ جرہم کا قبیلہ ادھر سے گزرا۔ انہوں نے ایک پرندہ ادھر اڑتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا، یہ پرندہ ضرور پانی کے ارد گرد اڑ رہا ہے۔ چنانچہ وہ سب پانی کی طرف آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اسماعیل کی والدہ پانی کے پاس بیٹھی تھیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا، کیا آپ ہمیں اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دیتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، لیکن آپ کو پانی پر قبضہ کرنے کا کوئی حق نہ ہوگا۔ اس پر وہ راضی ہو گئے، لہذا وہ وہاں آباد ہو گئے۔ بچہ اسماعیل بڑے ہوئے اور ان سے عربی زبان سیکھی۔ اسماعیل کی خوبیوں کی وجہ سے جرہم کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بڑھتی رہی، اور بالغ ہونے پر ان کی شادی جرہم کے قبیلے میں ہو گئی۔ اسماعیل کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو دیکھنے واپس آئے، مگر اسماعیل نہیں ملے۔ جب اسماعیل کی بیوی سے انہوں نے ان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، ہم مصائب میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم مشکلات اور بدحالی میں جی رہے ہیں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب آپ کا شوہر واپس آ جائے تو اس سے میرا سلام عرض کرنا اور اس سے کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل دیں۔ جب اسماعیل آئے تو انہیں کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا، اس لیے اپنی اہلیہ سے پوچھا، کیا کوئی آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، اس طرح کا ایک بوڑھا آدمی آیا اور میں نے اسے اپنے گھر کے حالات کے بارے میں بتایا کہ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے مجھے آپ کو سلام پیش کرنے کو کہا اور آپ کو اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دینے کے لیے کہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو طلاق دے دوں، لہذا اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور انہی میں سے ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ ایک مدت کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تب ابراہیم علیہ السلام پھر واپس مکہ آئے، مگر اس بار بھی اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے لیے ذریعہ معاش کی تلاش میں گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، آپ کے ساتھ کیسا چل رہا ہے؟ زندگی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہم خوشحال اور اچھے ہیں، ہمارے پاس ہر چیز وافر مقدار میں ہے، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم کس طرح کا کھانا کھاتے ہو؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا، گوشت۔ پوچھا، کیا پیتے ہو؟ انہوں نے کہا، پانی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی
اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اس وقت ان کے پاس اناج نہیں ہوتا تھا، اور اگر ان کے پاس اناج ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ اس میں برکت دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ سے کہا، جب آپ کا شوہر آئے گا تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو قائم رکھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا، کیا آپ کو کسی نے آواز دی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ایک خوبصورت بزرگ آئے تھے، میں نے ان کا احترام کیا، اور انہوں نے آپ کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے آپ کے بارے میں آگاہ کیا، اور انہوں نے ہمارے رزق کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ ہم اچھی حالت میں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا انہوں نے تمہیں کوئی نصیحت کی؟ تو اہلیہ نے کہا، ہاں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو ان کا سلام پیش کروں، اور حکم دیا کہ آپ اپنے دروازے کی دہلیز کو قائم رکھیں۔ اس پر اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یہ میرے والد تھے اور آپ دروازے کی دہلیز یعنی چوکھٹ ہیں، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو اپنے پاس رکھوں۔ پھر ایک مدت تک ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے دور رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پکارا، جو زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے اپنے تیر تیز کر رہے تھے۔ جب انہوں نے ابراہیم کو دیکھا تو وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، وہی کیجئے جو آپ کے رب نے آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میری مدد کرو گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، پھر انہوں نے گھر یعنی کعبہ کی بنیاد اٹھائی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر دے رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام دیوار بنا رہے تھے، اور جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام اس پتھر کو لائے اور اس کو ابراہیم کے لیے رکھ دیا۔ وہ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر عمارت بنا رہے تھے، جبکہ اسماعیل ان کو پتھر پکڑا رہے تھے، اور وہ دونوں یہ دعا کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 کے طور پر قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے، یعنی ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ اور یہ بھی دعا کی کہ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ دعا قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں نازل ہوئی ہے۔ الفتح الربانی جلد 20 صفحہ 181 میں اس آیت کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ علامہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف میں ایک بات اور ایکسپلین کیا ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کا تعمیر کر رہے تھے، اصل میں وہی پتھر مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3364 کی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ دونوں کعبہ کا چکر لگاتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے اس خدمت کو قبول فرما، بے شک تو ہی سب سننے اور جاننے والا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جاری رہے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔